قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده من بد عمله لم يسرع نسبه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ واحد ایک کتاب ہے جسے قرآن حکیم کہا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں جس کو پڑھنے کے بعد، جس کا مطالعہ کرنے کے بعد دوبارہ اس کے اندر تڑپ موجود ہو، پیاس موجود ہو کہ میں نے اس کتاب کو پڑھنا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ لائبریری میں جاتے ہیں، خطیب صاحب سے کہتے مجھے لائبریری سے کتاب دیں، وہ کتاب دیتا، آپ نے کہتے میں نے تو پچھلے ہفتے کتاب پڑھ لی تھی، وہ ایک اور دیتا ہے، کہتا میں یہ بھی پڑھی ہوئی ہے۔ ہمارا دل اکتا جاتا ہے، ایک دفعہ کتاب پڑھی دوبارہ نہیں پڑھتے۔ اللہ نے یہ اجازت صرف دنیاوی کتب نہیں بلکہ آسمان سے منزل شدہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتابوں میں ایک واحد کتاب قرآن حکیم فرقان مجید ہے، جس کو اللہ نے یہ اجازت بخشا ہے کہ جو اس کی تلاوت کرتا ہے جتنا بڑھتا جائے گا، تلاوت کے لیے بڑھتا جائے گا، اللہ اس کو ذائقے کے اندر اور بڑھاتے جاتے گا۔ یہ اس کتاب کا اجازت۔ ایک آپ سے قرآن حکیم تراویح پڑھاتا ہے، اس سے آپ خود سوال کیجئے کہ جو لطف، جو ذائقہ اسے پہلی دفعہ آیا تھا، جب دوسرے سال اس نے یہ تراویح پڑھائی، اس وقت اس کے کیا حالت تھا، کیا حالت تھی۔ وہ کہے گا دوسری طرف دوسری مرتبہ مجھے تلاوت کا اور ہی لطف زیادہ آیا۔ یہ واحد کتاب، میں قربان جاؤں، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ لطف آئے گا، جتنا مزید اس کو بار بار پڑھیں گے بار بار لطف آئے گا۔ اور یہ وہ کتاب ہے جس کو یہ اجازت حاصل ہے کہ یہ کتاب آسمان سے ہوئی آئی، بکھری ہوئی آئی، بکھری کتاب آئی تھی۔ صحابہ کرام نے چمڑے کے اوپر، کھجوروں کی چھالوں کے اوپر، اور پھر اسی طرح لکڑی کے اوپر جس کو جو چیز ملی اس نے وہ آیت کریمہ وہاں لکھی۔ یہ کتاب کی شکل کے اندر نہیں آئی تھی، یہ کتاب کی شکل میں نہیں آئی، یہ بکھر کے آئی ہے۔ یہ منفرد اجازت اس کتاب کو قرآن اللہ نے موسیٰ نبی کو عنایت فرمائی تو مجلد کتاب کی شکل کے اندر پوری کتاب بنی تھی۔ قرآن کہا موسیٰ نبی پورے سینہ پہ آ جانا، کتاب کو آگے لے جانا، اور پھر عیسیٰ نبی سے کہا معبد خانے میں آنا، اپنی انجیل کو لے جانا۔ زبور نبی سے کہا آنا اپنی عبادت خانہ کے اندر، زبور کو لے جانا۔ پوری کتاب جلد کے اندر مجلد آئی ہے، قرآن بھی اسی طرح، انجیل بھی اسی طرح، زبور بھی اسی طرح۔ لیکن جو کتابیں بن کے آئی وہ بکھر گئی، جو بکھر کے آئی وہ کتاب قیامت تک قائم رہے۔ اس کتاب کو یہ اجازت حاصل ہے، اللہ نے اتنا اجازت بخشا ہے کہ یہ کتاب تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے۔ انبیاء آئے، کتابیں ان کے ساتھ آئیں، انبیاء آگے، کتابیں بھی ساتھ چلیں گے۔ مجھے ایک حافظ بتلاؤ تورات کا پوری دنیا کے اندر، کسی کو انجیل حفظ ہو، کسی کو زبور حفظ ہو، مجھے دکھاؤ۔ پوری دنیا کائنات کے اندر کروڑوں حفاظ آپ کو ملیں گے جو اس کتاب قرآن حکیم کو اپنے دلوں کے اندر سمائے۔ بل ہوا آیات بینات،
قرآن کہتا ہے یہ تو بڑا اتنا بڑا اعجاز ہے کہ یہ اعجاز ان کے سینے کے اندر محفوظ ہے. اور یہ بھی اس کتاب کا اعجاز ہے جتنے انبیاء کو موعظے ملے ہیں وہ ان کی زندگی کے اندر ان کی ذات کے ساتھ ان کے مکان کے ساتھ ان کے زمان کے ساتھ محدود تھے. ان کا زمانہ گیا، ان کا مقام گیا، ان کا مقام گیا، ان کا اعجاز گیا، ان کی زندگی گئی، ان کے اعجاز ختم ہو گئے. اور وہ اعجاز ان کی ذات کے ساتھ خاص تھے. موسیٰ نبی کا عصا تھا نا، وہ موسیٰ نبی کے ساتھ خاص تھا. نبی کے کسی امتی کو عصا ملتا وہ سانپ نہیں بنتا تھا. عیسیٰ نبی کا اعجاز تھا، وہ نبیوں کو بینائی عطا کرتے تھے اللہ کے حکم کے ساتھ. ابرص والے مریض کو، کوڑے والے مرض کو اور مردے کو زندہ کرتے تھے باذن اللہ، اللہ کے اذن کے ساتھ. لیکن یہ اعجاز ان کو حاصل تھا، ان کی ذات تک تھا، ان کی امت کے اندر نہیں گیا. لیکن میں قربان جاؤں، آقا کائنات نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اعجاز بخشا ہے، یہ صرف مجھ تک محدود نہیں ہے، مشدود نہیں ہے، یہ میرا اعجاز میری امت تک جائے. امت کے ہر فرد کو اللہ نے یہ عنایت فرمایا ہے. یہ اعجاز ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے، ہمارے دلوں کے اندر. ہمیں چاہیے کہ بجائے اس کو غلاف کے اندر سمیٹے، ہم اس کتاب کی دولت کو، اس اللہ کی کلام کو ہم اپنے دلوں کے اندر سمیٹیں. اور پھر آخری اس کا جو اعجاز تو بہت زیادہ ہے. بڑا اعجاز کون سا ہے؟ یہ ساری کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتابیں. لیکن یہ کتاب، یہ قرآن حکیم کلام اللہ ہے، باقی کتابیں کلام اللہ نہیں ہیں. اللہ نے اس کتاب کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ یہ کتاب صرف کتاب اللہ نہیں بلکہ کلام اللہ. اور پھر یہ بھی بتلا دوں، تورات آئی، دنیا میں کوئی ٹیکنالوجی، کوئی جدید مشینری، کوئی سائنس نے کوئی ترقی نہیں کی. انجیل آئی، ٹیکنالوجی نے، کوئی سائنس نے کوئی جدید ترقی، جدید آلات، جدید مشینری نہیں بنائی. زبور آئی، کوئی جدید آلات نہیں بنے، جدید سائنس نے ترقی نہیں کی، کوئی ٹیکنالوجی نے اضافہ نہیں کیا. یہ واحد کتاب قرآن حکیم فرقان مجید ہے. میرا چیلنج ہے، مجھے بتلاؤ موسیٰ نبی کی زندگی کے اندر، ان کے جانے کے بعد، عیسیٰ نبی کی زندگی کے اندر، ان کے جانے کے بعد، نبی داؤد کی زندگی کے اندر، ان کے جانے کے بعد دنیا نے کیا ترقی کی ہے. اس کتاب کے آنے کے بعد بحری جہاز بنے، اس کتاب کے آنے کے بعد، اس کتاب کے آنے کے بعد ہوائی جہاز بنے، اس کتاب کے آنے کے بعد وائرس آئی، اس کتاب کے آنے کے بعد جدید ٹیکنالوجی آئی، اس کتاب کے آنے کے بعد جدید سائنس نے ترقی کی، اس کتاب کے آنے کے بعد کمپیوٹر آیا، اس کتاب کے آنے کے بعد موبائل آیا، اس کتاب کے آنے کے بعد دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. میں ان سے پوچھتا ہوں، تمہیں کتابیں دی، تمہیں کتابیں ملی، تم نے وہ ترقی کیوں نہیں کی؟ وجہ کیا ہے؟ ترقی کیوں کرتے؟ چاند کو معبود مانتے تھے، سورج کو معبود مانتے تھے، ستاروں کو معبود مانتے تھے. سائنس کا معنی، عربی کا لفظ ہے سائنس، توڑنا پھوڑنا. اگر ترقی کرتے تو کرتے، توڑتے اس کو موڑتے، اس میں تحقیق کرتے، ریسرچ کر کے ان کے معبود ٹوٹتے تھے، ان کے معبود باطلہ کا توڑ ہوتا تھا. اس لیے انہوں نے اس کی تحقیق نے کی، اس کی ریسرچ نے کی. قرآن آیا، اس نے ریسرچ کی. کیا ریسرچ کی؟ کہا یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ الہ نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ. ان کو تم سجدہ کرتے ہو جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کو سجدہ کرو جن چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا. اس لیے انہوں نے تحقیق نہیں کی، انہوں نے ریسرچ نہیں کی. ریسرچ کرتے ان کے معبود باطلہ ٹوٹ جاتے. اللہ، میں قربان جاؤں، وہ کتابیں آئیں، انجیل آئی، اس وقت اتباع کا، حکیموں کا بڑا عروج تھا. وہ صرف انجیل نے ان کا مقابلہ کیا. تورات اس وقت آئی جب جادوگری کا بہت عروج تھا، تو صرف تورات نے اسی جادوگروں کا مقابلہ کیا ہے. لیکن میں قربان جاؤں، قرآن وہ کتاب ہے 1400 سال سے مقابلہ کر رہی ہے حالات کا. دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں، بڑے بڑے سلیبس،
بڑے بڑے نصاب تبدیل ہو جاتے ہیں، نظریے ٹوٹ جاتے ہیں، فکر تبدیل ہو جاتی ہے، سلیبس رد و بدل ہو جاتے ہیں۔ یہ واحد کتاب ہے، 14 صدیاں گزر گئی، ایک حرکت کے اندر، زبر کے اندر، پیش کے اندر، مد کے اندر، سکون کے اندر، جزم کے اندر، کھڑی زبر کے اندر، نقطے کے اندر، اعراب کے اندر، زبر کے اندر، زیر کے اندر، پیش کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جو مکہ میں قرآن پڑھا جاتا تھا، جو مدینہ میں قرآن پڑھا جاتا تھا، آج الہدا کے اندر وہی قرآن پڑھا گیا ہے۔ جتنے اعراب، جتنے حرکات، جتنی زبریں، جتنی پیشیں، جتنی مدیں مدینہ میں آتا ہے کائنات پڑھا کرتے تو اتنی پڑھی گئی۔ تو فرمایا بل ہوا آیاتن بینات، لوگوں یہ بہت بڑا اعجاز ہے، یہ اتنا بڑا اعجاز ہے۔ برطانیہ کا بہت بڑا ڈاکٹر ہے، بڑا بڑا ڈاکٹر ہے، کہا وہ دہشت گردی پھیلاتے ہیں، دہشت گردی پھیلاتے ہیں، بم بلاسٹ کرتے ہیں، ان کی پہچان ہونی چاہیے۔ پہچان کیسے ہو؟ بڑی تحقیق کی، بڑی ریسرچ کی، کچھ نہیں ملا۔ قرآن کا مطالعہ کیا، مجبور ہو گئے۔ بلا قادرین علی ان نصفی بنانا، ہم تو قادر ہیں، یہ بورا ہے تمہارے انگوٹھے کا بورا، اس میں جو لائنیں ہیں 1 ارب بندہ اکٹھا کر لو، قیامت سے لے کے آج تک کسی ایک انسان کا کسی دوسرے انسان سے، کسی ایک مرد کا دوسرے مرد سے، کسی ایک عورت کا دوسری عورت سے یہ بورے کی لہریں نہیں ملتی۔ قرآن نے کہا بلا قادرین علی ان نصفی بنانا، تم نے ڈر کے کہا، گناہوں کو دیکھ کے کہا، اپنی خطاؤں کو دیکھ کے کہا، سیاہکاریوں کو دیکھ کے کہا، میری تھوڑی سی خاک دریاؤں کے اندر، تھوڑی سی خاک صحراؤں کے اندر، تھوڑی سی خاک فضاؤں کے اندر، تھوڑی سی خاک ہواؤں کے اندر نظر کر دینا کل روز قیامت، تاکہ مجھے اٹھنا نہ پڑے، اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہونا پڑے۔ اللہ نے فرمایا بلا قادرین، ہم تو قادر ہیں تمہاری ایک ایک عضو کو، ایک ایک اعضاء کو، ایک ایک چیز کو، حتیٰ کہ فرمایا بلا قادرین علی ان نصفی بنانا، جب قیامت کو تمہیں اٹھائیں گے اس انگوٹھے کو دیکھ لینا، یہ وہی لہنیں ہیں مرنے سے پہلے والی جو آپ اٹھائے گئے ہو، کیا ان نیلوں میں تبدیلی تو نہ ہوئی؟ کوئی نہیں تبدیلی ہوئی۔ پھر سائنس نے کہا یہ آکسیجن جو ہے، یہ آکسیجن جو ہمیں ملتی ہے، یہ جتنی ہم زمین کے اندر ہے، جتنا اوپر جاتے جائیں گے یہ آکسیجن کم ہوتی جائے گی، اوپر چڑھتے جائیں گے کم ہوتے جائے گی۔ اللہ فرماتے میں یرید ان یضلہ، جس کو اللہ ارادہ کرتے ہیں گمراہ کرنے کا، یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء۔ اللہ نے فرما دیا 1400 سال پہلے ڈاکٹر برطانیہ کا حیران ہو گیا، دنیا کی کسی جگہ میں یہ چیز کو نہیں ملی کہ آکسیجن جیسے بڑھتا جاتا ہے آسمان کے اندر، اس کی آکسیجن کم ہوتی جاتی ہے، اس کا سینہ سکڑتا رہتا ہے، سکڑتا رہتا ہے، جتنا اوپر جاتا جائے گا سینہ اس کا سکڑتا جائے گا۔ قربان جائے، یہ کتاب اللہ نے، یہ قرآن حکیم اعجاز بخشا ہے۔ اس ڈاکٹر نے ریسرچ کی، وہ یہ دوسرا مقام اس نے مطالعہ کیا، پھر اس نے سورہ یاسین کا مطالعہ کیا۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا ومن انفسکم ومما لا یعلمون، وہ ذات تو ایسی ہے خلق الازواج کلھا، جتنی مخلوقات کو پیدا کیا، ہر مخلوقات کے اندر میل کو پیدا کیا، فیمیل کو پیدا کیا، نر کو پیدا کیا، مادہ کو پیدا کیا، مذکر کو پیدا کیا، مؤنث کو پیدا کیا۔ کوئی نباتات کے اندر، کوئی جمادات کے اندر، کوئی شجرات کے اندر کوئی ایسی مخلوق نہیں، حیوانات کے اندر، انسانات کے اندر، جنوں کے اندر کوئی مخلوق ایسی نہیں کہ اللہ نے صرف مذکر پیدا کیا، صرف مذکر۔ یہ شہد کی مکھی ہے نا، ہم مطلقاً کیا دیتے ہیں شہد بناتی ہیں، نہیں، صرف مؤنث بناتی، مذکر نہیں بناتی۔ اس نے ریسرچ کی، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، جو زمین سے چیزیں ہوتی ہیں، ومن انفسکم، تمہاری جانوں سے، اور تمہیں اتنی مخلوقات کا علم ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو اندر مذکر مؤنث پیدا کیا۔ اور پھر ریسرچ اس نے چوتھی کیا کی کہ یہ انجیکشن لگاتے ہیں
ٹیکا لگاتے ہیں، آیا تکلیف گوشت کو ہوتی ہے، جلد کو ہوتی ہے؟ دنیا کی کسی کتاب کے اندر، میڈیکل کی کسی کتاب میں اسے نہیں ملا۔ قرآن کہتا ہے کُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا، جب ان کے چمڑے جل جائیں گے، سڑ جائیں گے، ہم ان کے چمڑوں کو تبدیل کریں گے، ان کے گوشت کو تبدیل نہیں کریں گے، چمڑوں کو تبدیل کریں گے، ان کی ہڈیاں نہیں تبدیل کریں گے۔ تو اس نے کیا ریسرچ کی کہ تکلیف جو ہوتی ہے وہ جلد کو ہوتی ہے، جلد کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن حکیم، قرآن مجید ہے، قرآن کا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ 4 مقامات کو اس نے مطالعہ کیا، وہ ڈاکٹر مسلمان ہونے میں مجبور ہو گئے، بے بس ہو گئے۔ اس لیے اس کتاب کی طرف آئیے، یہ کتاب برکت بھی ہے، یہ کتاب رحمت بھی ہے، یہ کتاب اپنے اندر بہت بڑی عزت بھی رکھتی ہے، بہت بڑی شفا بھی رکھتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کتاب کے ساتھ جڑ جائیں گے تو ہم غربت سے مارے جائیں؟ یہ بندہ تمہارے سامنے بیٹھا ہے، مزدور آدمی تھا، بے بس آدمی تھا، بیکار آدمی تھا۔ میں سفر کرتا تعلیم کے لیے، پیسے نہیں ہوتے تھے، یہاں سے پلیارہ اترنا، پلیارہ سے آگے جوڑیاں، آگے لالیاں اترنا، پھر فیصلہ آباد جانا پڑنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ اسے معزز کر دیتا ہے۔ حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں میں چرواہا تھا، بکریاں چرایا کرتا تھا، مدینے کے دور بستی کے اندر بکریاں چرایا کرتا تھا، تو جو لوگ آپ سے قرآن حدیث سیکھ کے جاتے، میں ان سے پوچھتا راہگیروں کو آج کیا سیکھ کے آئے ہو، آج کیا پڑھ کے آئے ہو؟ وہ کہتے ہم نے یہ سیکھا ہے، یہ احکامات، یہ ہدایات، یہ اللہ کے پیغامات سیکھے ہیں۔ میں اس کو سینے میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ عرصہ گزرتا گیا، زمانہ بیتتا گیا، گھڑیاں گزرتی گئی، کہتے کہ میرے گاؤں کے بڑے بڑے معتقدین اور بڑے بڑے معتزین، بڑے بڑے عظیم، بڑے لوگ، امیر لوگ، وہ اسلام کو بھول گئے۔ اب بڑی مجورٹی ہوگی، اکثریت ہوگی، وہ گاؤں کے لوگ سارے کے سارے بارگاہ رسالت، بارگاہ نبوت کے اندر گئے۔ میں ان کے سب سے پیچھے تھا، میں غریب تھا، میں بکری چلایا کرتا تھا، وہ بڑے لوگ تھے، وہ بڑے بڑے معمر، بڑے بڑے بزرگ بندے تھے، میں ان کے پیچھے تھا۔ یہ سارے جب بارگاہ نبوت میں پہنچے، بارگاہ رسالت میں پہنچے، آقا اتنے افراد اسلام قبول کر چکے ہیں، اسلام کی دولت سے بہرہ بر ہو گئے ہیں، اسلام کی آغوش میں آ گئے ہیں، اب ہمارا نظام بنائی دیجیے، ہمارا امام بنائیے، ہمارا سلسلہ بنائیے، ہم اس امام کے پیچھے قیام کریں، رکوع کریں اور سجود کریں۔ ہم نے کہا واقعہ پر بات تو درست ہے آپ کی، لیکن مجھے بتلاؤ تو صحیح تم میں کون ہے کتاب اللہ کا ماہر، تم میں کون ہے قاری قرآن؟ کہتے وہ بڑے بڑے بزرگ، جگیردار، زمیندار، لائن لاٹ، بڑے بڑے پھنے خان، بڑے بڑے امیر کبیر، سارے چپ۔ جب کوئی آواز نہ آئی، سناٹا ہو گیا، خاموشی ہو گئی۔ میں نے کہا عمر بن سلمہ موقع ہے، اٹھ کے کھڑا ہو جا۔ جب سارے چپ ہو گئے، میں کھڑا ہو گیا، آنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرے پاس پیسہ نہیں ہے، درہم و دینار نہیں ہے، کوٹھیاں نہیں ہے، بنگلے نہیں ہے، میرے پاس کتاب اللہ کا علم ہے، میں ان کا امام ہوں، تو ان کا امام ہے۔ جب ہم جا رہے تھے تو میں پیچھے تھا، جب ہم واپس پلٹے، اب عمر بزرگ لوگ کیا کہتے ہیں، عمر بن سلمہ اب بھی پیچھے ہو، وہاں جا کے آگے ہونا ہے، اب بھی آگے ہو، ابھی آگے ہو جاؤ۔ کہتے پھر میں سب سے آگے تھا، سب میرے پیچھے، تو جڑ جائیں آپ برائے میرے۔ آج مصیبتیں، پریشانیاں جو بڑا مضمون ہے، آج میں صبح 1 گھنٹہ بیان کیا ہے، صبح تھوڑا تفسیر خواتین کا، یہ ہمارا اعزاز ہے اس ادارے کا، بے شمار ہزاروں بچیاں پڑھ گئی ہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی چندہ نہیں، کوئی بک نہیں چندے کی ہمارے پاس، ہم کہیں زیادہ زمین پڑھ کے ہزاروں بچیاں پڑھ گئی، اور میڈیکل کالج کی، یونیورسٹیوں کی، یہ گاؤں دیہاتوں اور پنڈوں سے نہیں جو کمائی کرتی ہے، دولت کمانے کے لیے پڑھتی ہے بچیاں ساری ماشاءاللہ پڑھی لکھی، شہر کی بچیاں، کالج، یونیورسٹی، میڈیکل کالج کی بچیاں پڑھتی ہیں۔ بچیوں نے ماشاءاللہ پورا تفسیر کیا، جب لوگ سوئے ہوتے 6 بجے آتی تھی، 8:30، آج میں نے بڑی دعا کی ہے
دائی کہتے بیان خطاب صبح تمام احباب سے التماس ہے اگر مصیبتیں مشکلات اپنی تنگیاں پریشان حالیاں عذر و رنج و غم اپنی بیماریاں کو کرنا چاہتے ہو اس کتاب سے جڑ جاؤ ابو الورث